جن پر نازہ ہو شرافت، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ایسے لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں انہیں محبت، عزت، سبھی کچھ ملا کرتی ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خالد صاحب میرٹھی ہیں۔ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اس تمہید سے۔ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، پہلی مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں حضرت مولانا ابن حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں کی بدولت حاضری کا شرف مل رہا ہے۔
اسٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامہ فیوضہم، دیگر اکابرین امت موجود ہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب تک اس پروگرام کی دعا ہو جانی چاہیے تھی۔ جو نظام الاوقات ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتلائے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے یہ ٹائم آگے بڑھ گیا۔ لیکن جتنا آگے بڑھ رہا ہے، امید نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائی، بڑی خوشی ہوئی اس دیار کی کچھ کارگزاری اور اس گلشن کے سینچنے کی قربانیاں اور پھر ان سے کھلنے والے گلوں کی خوبصورت کہانیاں سننے کے بعد دل باغ باغ ہوا کہ اتنی کم عمری میں اور اتنے کم وقت میں حضرت قاری منیر صاحب دامت برکاتہم اتنے خوبصورت نظم و نسق کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس نظام کو لے کر کے آگے بڑھے کہ جس نظام کو آج کا مسلمان تلاشتا ہے اور اس غور و فکر میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے وہ ادارہ مل جائے، وہ جگہ مجھے مل جائے جہاں میری اولاد دینی تعلیم سے بھی روشناس ہو جائے اور دنیاوی تعلیم بھی ضرورت کے اعتبار سے اس کے پاس پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے مجھے کچھ خرچ بھی زیادہ نہ کرنا پڑے۔ اس کشمکش میں ہم نے بہت سارے ساتھیوں سے ملاقات بھی کی، انہوں نے اس نظام کے ہونے کے لیے ہم سے کہا بھی اور اس نظام کے ہونے کے لیے دعائیں بھی کی گئی، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء کرام جس طریقے سے اللہ اور اس کے محبوب کے لیے محبت اور محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نظام میں اب یہ عصری تعلیم بھی آ رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں کامیابی اور کامرانی میری اور آپ کی اولادوں کو نصیب بھی ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے آج اس پرفتن دوروں میں اس تعلیم کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ اگر میں اور آپ اپنی اولادوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں تو بڑا مشکل ہے میری اور آپ کی اولادیں کامیابی کی منزلوں کو پہنچ جائیں، یا تو ان کی کچھ معذوریاں یا میری اور آپ کی جیب کی کچھ مجبوریاں جو میری اور آپ کی اولادوں کو ترقی کی طرف گامزن ہونے سے روکتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ادارہ ہادہ کی اگر خوبصورتی دیکھیں، ابھی آپ کے اسٹیج پر تقریباً یہ 7 عقاد کرام ہیں، ان میں سے کسی نے 8ویں کی ہے، کسی نے ہائی اسکول کیا ہے اور کسی نے انٹر تک کی تعلیم حاصل کر کے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے۔ اسی طرح میں حضرت قاری صاحب سے ملاقات کر رہا تھا، فرما رہے تھے کہ میرے ایسے شاگرد بھی اس زمین پر موجود ہیں کہ وہ الحمدللہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں، یعنی اگر وہ کلینک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کو دیکھنے والے ہیں تو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صرف وہ دوائی نہیں لکھتے بلکہ کھڑے ہو کر نماز کی امامت بھی کرانے لگتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگتے ہیں، اور یہی سب مجھے اور آپ کو آج کے اس پرفتن دور میں چاہیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جہاں میری اور آپ کی اولادیں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں لیکن اپنے اللہ سے دور نہ رہیں، اپنے محبوب سے دور نہ رہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر بن کر کے بیٹھ جائیں تو نماز کے اوقات ان کو اللہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیں۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی پر کھڑے ہو کر کے وہ نمازوں کی امامت کرنے والے ہو جائیں۔ اس طرح سے آج حضرت قاری صاحب نے ان اولادوں کو تیار
کیا ہے، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے اور میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوط کیا جائے، ان کے پیروں کو اور مضبوط کیا جائے، ان کے لڑکھڑاتے قدموں کو ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ حضرت آپ ہمیں جن چیزوں کی تلاش تھی وہ ہمیں مل چکی ہے، اب آپ جن چیزوں کی ضرورت پیش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے خون پسینے سے ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب میری اور آپ کی تلاش بسیار یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مکتب، ایسا مدرسہ مل جائے جس میں دنیاوی اور اسی طرح دینی تعلیم حاصل ہو جائیں، میری اور آپ کی اولادیں ہم کم خرچے کے ساتھ ساتھ کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیوں پر پہنچ جائیں۔ حالانکہ ایک گفتگو میں کرتا چلوں، میرے متقدمین علماء نے ان کو اتنا محبوب نہیں سمجھا تھا اور اس کی وجہ بھی بہت ساری تھی اور ان کی وجہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ خیر آج کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، جب میری اور آپ کی منچاہی جگہ مل گئی، میری اور آپ کی منچاہی چیز مل گئی، تو کیوں نہ میں اور آپ آگے بڑھیں اور اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔ ہاں جو میں اور آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ علماء ڈاکٹر نہیں بناتے، علماء انجینئر نہیں بناتے، علماء وکالت نہیں سکھاتے، حالانکہ یہ شکایت خوبصورت نہیں ہے بلکہ یہ شکایت فضول ہے۔ میری اور آپ کی شکایت علماء سے کیوں رہتی ہے، حالانکہ میں اور آپ اپنی شکایت ڈاکٹر اور انجینئروں سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ حافظ کیوں نہیں بنتے، آپ عالم کیوں نہیں بنتے، آپ مفتی کیوں نہیں بنتے، لیکن ساری ذمہ داری میں اور آپ اپنے علماء کی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی محبت میں میری اور آپ کی چاہت کے مطابق محنت میں لگ جاتا ہے اور اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی بھی عطا کرتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت یہ اسٹیج میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ 7 حفاظ ایسے کہ جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو روشناس کیے ہوئے ہیں، دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کی یہ خوبصورت اولادیں ہیں، جن کے یہ لخت جگر ہیں، جن کے یہ نور نظر ہیں۔ ہاں ان کے ماں باپ کے لیے خوش نصیبی کہ کل قیامت کے میدانوں میں یہ خود بھی جنت نعیم کے مستحق ہوں گے اور اپنی اولادوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی جنت کے مستحق ہوں گے، اپنے خاندان کی جنت کے بھی مستحق ہوں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس ڈگر پر چلائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جس بہانے کی وجہ سے شیطان نے مجھے اور آپ کو اللہ کے قرآن سے دور کیے ہوئے تھا، وہ بہانہ اب تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ تمام ضرورتیں میری اور آپ کی مدرسوں سے پوری ہوں گی۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ قرآن کے ساتھ انٹر ہو جائے، میرا بچہ حافظ کے ساتھ ساتھ وکیل ہو جائے، میرا بچہ عالم اور مفتی کے ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر ہو جائے، قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ جسٹس کی کرسی پر فائز ہو جائے۔ میری اور آپ کی یہ چاہت تھی، تو علماء جب اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری، کیونکہ ان علماء کے پاس دنیا کے اعتبار سے فائنینشلی کمزوری ہے، دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ان کے پاس دعائیں ہیں، حوصلہ ہے، ہمت ہے، ہر پرخطر راستے سے گزرنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، لیکن میرے بھائی مجھے اور آپ کو ان حضرات کو فائنینشلی مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ 7 حفاظ آج انٹر کی ڈگری کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہماری یہ معصوم اولادیں بھی ایسی ہی اسی کامیابی کی ڈگر پر پہنچ جائیں۔ اور میں تو اکثر اس پرفتن دور کے اعتبار سے کہا کرتا ہوں، آج میں اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ اس زمین پر میرا اور آپ کا کوئی نہیں، خاص طور سے وطن عزیز میں میرے اور آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شکایتیں میری اور آپ کی رہتی ہیں، لیکن میں اس کے تعلق سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں کی
کی جماعت، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، مجھ جیسے کم علم کی بھی رائے کو قبول کر لیا کرو، اور یہ رائے میری نہیں بلکہ میرے بڑے علماء کی ہے، ہاں میرے ہوشیار لوگوں کی ہے، میرے سمجھدار لوگوں کی ہے۔ ہاں اس وقت میں اس پورے نظام کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے، مجھے اور آپ کو بیوقوف اور زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اور زیادہ کسی کے لیے اپنے گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا مد مقابل بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا مخالف یا کسی کا موافق بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جتانے یا کسی کو ہرانے کے ٹھیکے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے وقت میں اپنے علماء کی جوتی سیدھی کرنے والا کم علم طالب علم آپ سے دو ہی درخواست کروں گا۔ سب سے پہلے آپ جتنا جلدی ہو سکے سیاست سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ اگر اپنی اولادوں کی زندگی اور پروقار زندگی چاہتے ہو، یہ میری رائے ہے، حکم نہیں ہے، یہ کسی سے بال اتفاق ہو کر کے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ صرف ایک کم علم طالب علم ہونے کی وجہ سے رائے دے رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو قبول کر لینا، اگر نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قبول نہیں کرو گے تو بھیانک نتیجے نکل کر کے آئیں گے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، میں نے جتنا اپنے بڑوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے سیکھا ہے، یہاں سے یہی نتائج نکل کر کے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دراز سے دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اور کچھ وقت کے لیے سیاست سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ کسی بھیا جی کے لیے گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں، کسی بہن جی کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی صدر صاحب کے لیے کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں گفتگو یہ کرنے لگا، پھر کرنا مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ پہلے نمبر پر میں اور آپ اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال کریں، اپنی اولاد کی تعلیم کا دھیان کریں، اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کریں۔ اگر اپنی زمینیں بیچیں تو صرف تعلیم کے لیے، اپنا مکان بیچیں تو صرف تعلیم کے لیے، اے اللہ کے نیک بندو اپنے قیمتی زیورات بیچیں تو صرف اور صرف تعلیم کے لیے۔ یہ رائے تو میری اولادوں کے لیے ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، اے مسلمانوں، جتنا جلدی ہو سکے اپنے صحیح اور قانونی کاروبار پر مضبوط کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دو رائے کم علم طالب علم آپ کو دے کر کے جا رہا ہے۔ اپنی اولادوں کی تعلیم کا خیال کیا جائے، اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔ اس کے لیے اگر اپنی چمڑی کو ادھیڑ کر کے راستوں پر بچھانا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا، اس کے لیے اپنی خوبصورت زمینیں بیچنی پڑے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس وقت میں اگر روشن مستقبل میری اور آپ کی اولادوں کا ہے تو صرف اور صرف تعلیم میں ہے۔ اپنی اولادوں کو جتنا جلدی ہو سکے سیاسی لوگوں سے بھی بچا کر کے رکھا جائے، سیاسی گفتگو سے بھی بچا کر کے رکھا جائے، سوشل میڈیا کے جھمیلے سے بچا کر کے رکھا جائے، کسی کے حوصلے میں آ کر، کسی کے بہکائے میں آ کر اپنی انرجی کو برباد نہ کیا جائے۔ اپنی اولادوں کی ہوشیاری اور اپنی اولادوں کی انرجی سب سے زیادہ تعلیم پر خرچ کی جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولادوں کے مستقبل روشناس ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خالی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اور آپ کے اوپر آج کے دور میں فرض ہو چکا ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے خیال سے اور ان کے دماغ میں تعلیم کی محبت کو ڈالا جائے۔ حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، اور یہ پھر ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہوں۔ یہ سب سے پہلی میری رائے۔ اور آپ حضرات کے لیے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اپنے اچھے کاروباروں کو کھڑا کیا جائے، اپنے خون پسینے کے کاروباروں کو کھڑا کیا جائے۔ اس زمین پر کون اچھا کر رہا ہمیں کوئی مطلب نہیں، کون برا کر رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا کے اس پرخطر راستے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دنیا تمہیں پھنسانے کے چکر میں ہے، یہ سوشل میڈیا میرے اور آپ کے لیے ایک شکاری صیاد کا خطرناک جال ہے۔ اس سے جتنا بھی اپنے آپ کو دور رکھا جائے اتنا ہی میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا، اور اتنی میری اور آپ کی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس وقت میں
ذرا سا اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے، پھر میں کہتا ہوں ان بہکانے والوں سے، جب وقت آئے گا ووٹ ڈالنے کا، جب وقت آئے گا ہمیں جمہوریت دکھانے کا، اس وقت میں چپ چاپ اپنی ووٹ کو جس کو چاہے ڈال کر کے آ جاؤ، لیکن اس وقت میں جو ہم نے اپنے سروں پر کسی کو ہرانا، کسی کو جتانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو گرانا، یہ جو ہم نے ٹھیکیداری لے رکھی ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا جائے۔ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے میری بات کڑوی لگ جائے، لیکن کب تک آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے برباد کریں گے؟ کوئی میرا اور آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر چاہتے ہو میری اور آپ کی اولادیں دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں، آؤ ان کی تعلیم کا خیال کرو، آؤ اگر چاہتے ہو ان کی آخرت اچھی ہو جائے، ان کو حافظ قرآن اور عالم دین بناؤ، ان کو مفتیوں کی فہرست میں شامل کرو، اگر چاہتے ہو ان کی دنیا بھی اچھی رہے، آؤ ان کو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں۔ ان کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی قربانی دینی پڑ سکتی ہیں، ساری قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، جو میں اور آپ گھروں میں خالی بیٹھے ہوئے، صرف چائے کی دکانوں پر، صرف بیٹھکوں میں بیٹھ کر جو ہم بکواسات کرتے ہیں، نہ ہمیں کاروبار سے کوئی محبت ہے، نہ مزدوری محنت میں کوئی دلچسپی ہے، نہ اپنی زراعتوں میں کوئی محنت کی لگن ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے نیک بندو اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کیا جائے، اور قانون کے اعتبار سے اپنے کاروباروں کو ایک نمبر میں لا کر کے خون پسینے کے ساتھ اپنی اولادوں کو آگے بڑھایا جائے، اور اپنے کاروبار کو اچھی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ عمل؟ آپ کی مرضی ہے، یہ دو رائے تھی میری، آپ کی مرضی آپ عمل کریں یا نہیں کریں، لیکن یہ کم علم طالب علم یہی سوچ رہا ہے میں اور آپ جتنا دور رہیں گے انشاءاللہ اتنا ہی مجھے اور آپ کو برباد کرنے والا برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ خیر اللہ کے نیک بندو، میری بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو ان طالب علموں کو اور ان کے والد والداؤں کو مبارکباد دینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے کر دے، اللہ ان کو ہم سب کی جنت کا دریا بنا دے، قاری صاحب کی عمر میں برکت رحمتیں نازل کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اس طرح کا ادارہ مجھے اور آپ کو مل گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے اسکول اور کالج ہونے چاہیے، ارے وہ کس طرح سے ہوں گے؟ وہ اسی طرح سے ہوں گے۔ ایک سراج العلوم مجھے اور آپ کو ملا، ہاں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ مجھے اور آپ کو ملا، جس کا نام بھی چراغ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیوں نہ میں اور آپ اس کو اچھی روشنی والا بلب بنا دیں، کیوں نہ میں اور آپ اگر اس کو زمین کی ضرورت اور پڑے تو دے دیں، اگر اس کو بلڈنگ کی ضرورت پڑے تو دے دیں، اگر میں اور آپ چاہیں میری اور آپ کی اولادیں ترقی کی طرف جائیں تو میرا اور آپ کو خون پسینہ ہاں ان کے لیے قبول ہو جائے، تاکہ کل کوئی شکایت نہ کرے جس طرح آج شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اپنے اسکول اور کالج نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، وہ باتوں سے نہیں بنیں گے، مجھے اور آپ کو سب کو مل کر کے قاری صاحب جیسوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہی مدرسے کل انشاءاللہ بڑی یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائیں گی، اگر میں اور آپ چاہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ سب کوشش۔